بعض چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ میں ابھی 60 سال ہو گیا. مثلا مسلم شریف کا آپ نے پڑھا ہوگا، مسلم شریف کا آغاز جو ہوا ہے، خطاب دیا امام مسلم کی عزیز میں تیرے لیے کتاب لکھ رہا ہوں. علامہ نووی نے شرح میں لکھا ہے کہ اس زمانے کا انداز ہی تھا کسی کو مخاطب بنا لیا جائے، لیکن محققین کے بعد کے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، یہاں مراد احمد بن سلمہ ہے جو امام مسلم کے مرافق ہے درس میں، ان کے شاگرد. شاہ صاحب نے بیان کیا میں نے 90 کے مسلم کے نسخہ وہاں لکھ بھی دیا ہے. آگے کہنا تھا. تیسرے میری سناد ہے مولانا محمد یوسف بلوری رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے. مسجد نبی شریف میں پڑھا کر سیاہ ستہ کی آواز مجھ سے اجازت تھی. علامہ کشمیری کے بڑے شاگرد. چوتھے مجھے اجازت حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گھڑی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صنعت بہت عالی ہے. ان کے شیخ مولانا بدر الحسن صاحب، انہوں نے 17 برس جامعہ ازہر میں پڑھا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خلیفہ ہے اور شاگرد. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے بانی کے شیخ. حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی بھی شیخ. ان کی صنعت بہت عالی ہے. انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا ایک پارہ بخاری شریف کا، حدیث محبت مسلسل الاولیہ، لیکن کسی حالات کی بنا پر واپس چلے آئے تھے. بعد میں شاہ محمد صاحب قطانی نے لکھا ہے، قطانی نے فہرست الفہارس میں لکھا کہ هذا اسناد ذهبی لا يدرك مثله ينبغي اختلف. میں نے دیوبند میں کہا، جاب الحدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا تم کرو تمہاری سند بہت عالی ہے، نسبت بہت عالی ہندوستانی علماء کی. مصر میں بھی کہا ہے، جامعہ ازہر میں بھی کہا کہ میں سنی طلب ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری سند بہت عالی ہے، یہ شرف ہم کو حاصل ہے. اسناد کی اجازت کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بخاری شریف ترمذی شریف خود بخود پڑھو، خود رہو. ایک یہ کہ شیخ کے سامنے پڑھے تو وہ ایک حدیث کا نور ہے، ایک ہے نور حدیث ہے. جیسے قرآن نور ہی نور ہے، حدیث کا نور ہے. یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمارے مشائخ سے منتقل ہوتا 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 ہم جیسے گناہ گاروں تک اس کا اثر پہنچا ہے. جب علم العلم بالتعلم، جب وہ پڑھو گے تو اس کا اثر عجیب معلوم ہوگا، عجیب کیفیت پیدا ہوگا. یہ بعد پھر دوہرا رہا، بعد سما آج بہت مشکبار ہے، شاید ہوا کے رخ کو کچھ زلف یاد ہے. تو اس لیے بھائی یہ اجازت کی بات حضرت مولانا نے فرمائی تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ میری آسانی تھی. تیسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فی کتاب العزیز انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے قرآن دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. مختصر یہ کہ جس زمانے میں اسلام کو جس طرح کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسا غیبی انتظام اس کا کرتا. ابھی حضرت سے شام کو گفتگو ہو رہی تھی، حالات حاضرہ پر حضرت فرما رہے تھے، ان کا غیب سے کوئی نظام ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت کا وعدہ کیا، وہ حفاظت کرے گا، اس دین کی حفاظت کرے گا، اس قرآن کی حفاظت کرے گا، اس مدارس کی حفاظت کرے گا. کیا مٹائے گا میرا نام و نشان، کیا مٹائے گا میرا نام و نشان جس کے قبضے میں نہیں سود و زیاں، جس کے قبضے میں نہیں سود و زیاں. ہمارے مدارس رحمت کے مدارس ہیں، اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اس کا انتظام کرے. دیکھو مختصر اسلام کو ضرورت تھی کہ قرآن بین الدفترین جمع کیا جائے. اسلام عرب سے لے کر عجم کے ملکوں تک پھیل رہا تھا. اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کے قلب میں یہ ڈالی بات کی، اصرار کریں کہ قرآن جمع کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اصرار کیا. شروع میں تردد تھا، بعد میں شرح صدر ہوا اور پوری جماعت کے صحابہ کو قرآن بین الدفترین جمع کیا. جب ضرورت تھی لغت قریش میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، جب اسلام کو ضرورت تھی کہ حدیث کی تدوین رسمی والا مستوی دولہ ہو تو اللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قلب یہ بات ڈالی. یہاں اشکال ہے،
وہ اشکال کیا تھا بہت بڑے ہندوستان کا، میں تو نہیں مانتا، لیکن عرب دنیا میں ان کی بعض کتابوں مفکر ثالث کہتے ہیں. ان کا اعتراض آیا جس وقت میں گجرات میں شیخ الحدیث ندوی کے بعد. سوال یہ تھا قرآن مصدر اول ہے نا، حدیث مصدر ثانی ہے، تو مصدر اول کے لیے تو یہ کہا گیا کہ پورا انتظام کیا گیا تھا اس کی کتابت کا، اس کی حفظ کا. مصدر ثانی کے لیے روک دیا گیا تھا، کتاب حدیث نے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کے درمیان اشتباہ ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سال کے بعد تو اشتباہ کا کوئی ارے حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں تدوین رسمی ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں تو آپ کہہ سکتے کہ مدت خلافت سوا 2 ہی سال رہی، موقع انہیں ملا نہیں. لیکن حضرت عمر نے تو ارادہ فرمایا تھا تدوین رسمی کا، حدیث شریف کے ارادہ فرما کر پھر ہم نے رائے بدل دی. اور یہ مدت یہ 199 سال تک یہ کام مؤخر ہوتا رہا. اس کے بعد تدوین رسمی عمل میں آئی، عمر بن ندی رحمۃ اللہ علیہ گزری. یہ سوال ہے میرا، مجھے جواب چاہیے، سمجھ لو بھائی. انہوں نے کہا کہ کسی عالم سے مجھے جواب ہندوستان میں ملا، ایسے کرا. میری جوانی تھی تو بڑھاپا حافظہ بھی نہیں تھا، میں بھی بہت پریشان ہوں، کیسے جواب لوں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے علامہ کشمیری کی فیض الباری میں اشارہ ملا اس کی طرف کہ یہ ترتیب ربانی تھی. اگر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جمع کر دی جاتی تو حدیث متواتر ہوتی، اس سے مستنبط ہونے والے احکام فرض ہوتے یا واجب ہوتے، امت اسلامی پر عمل کرنا صعب والی. ترتیب ربانی کے تحت حدیث کی تاخیر مؤخر کر دی گئی 100 سال تک، اس لیے کہ مسائل تنزیہ، مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، اولا غیر اولا، حدیث کے درجات کے لحاظ سے مسائل فقہا نے مستنبط کیا، یہ بات رہتی نہیں. اس کو میں نے پھیلا کے بیان کر فرقان و بعض رسالوں میں میرا مضمون چھپا، میں نے عرب میں بھی بیان کیا، انہوں نے بہت پسند کیا، اشارہ کیا. تین مجھے اللہ کو منظور ہوا اسی سلسلے میں کہ اس امت کو ضرورت ہے احادیث صحیحہ کے مجموعہ. اس احادیث صحیحہ کے مجموعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو نہیں، عجم میں یہ ہے کہ امام بخاری مغیرہ کے والد بردبہ وہ کاشتکار ہیں، مجوسی ہیں. مغیرہ اسلام لاتے ہیں، اسی خاندان میں محمد بن اسماعیل بخاری پیدا ہوتے ہیں. وہ بھی عجیب مسئلہ ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ نابینا ہو جاتے ہیں. اپنی والدہ کی کثرت دعوات کی برکت سے وہ بینا بنے. میں نے لکھی پھرا جاتی. وہ اس بینائی اتنی طاقتور ہے کہ 18 سال کی عمر میں قرأ صحابہ و تابعین و جامع الکبیر کو فی لیال المقبرہ فی المدینہ المنورہ الفہما. دونوں کتابیں لکھتے ہیں، چاندی راتوں میں ہم چشمہ لگا کر بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کیسے پڑھاتے ہو. اس لیے مستشرقین جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام پر بار بار انہوں نے حملے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا حافظہ اسلام کی کرامت ہے، اللہ کو ان سے کام لینا تھا. ان کو امیر المومنین فی الحدیث بنانا تھا، ان کی کتاب کو اصح کتاب بعد کتاب اللہ بنانا تھا، بنا دیا. جن کے شاگردوں کی تعداد 90,000 سسور صاحب کی بات کرنے لگا، 90,000 ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوا ہے صاحب، امام بخاری کی تعداد شاگردوں کی تعداد 90,000 ہیں، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کتابوں کو پانچ حصے ملتے ہیں. ایک ابراہیم نصفی ہے، ایک حماد بن شاکر ہے، ایک محاملی ہے، ایک محمد بن یوسف ابردی. ایک محمد بن یوسف ابردی کا نسخہ ہی کاملہ ہے، بقیہ سارے نسخ ناقصہ ہیں، ان کو اجازت تک ملا ہوا. آپ کہتے ہیں کہ بخاری شریف متواتر ہے، تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہے. اب طلبہ سامنے تو میں پوچھتا کہ تواتر کے معنی کیا، بتاؤ مجھے. بخاری کہاں متواتر ہو؟ اس کے تو ایک ہی شاگرد نقل کر رہے ہیں، محمد بن یوسف ابریلی. اور مسلم کی کتاب بھی ان کے ایک ہی شاگرد نقل کر رہے ہیں، ابراہیم بن سفیان.
ایک ہی ناقل وہاں ایک ہی ناقل ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں علماء کا دعویٰ ہے ہمیں کتاب میں لکھا جا رہا ہے دونوں کی متواترہ رہے مسن فہما شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں. اشکال ہے کہ سمجھے کہ نہیں میری بات ہے؟ اس کا جواب سنو. تواتر کی 4 قسمیں میں بیان نہیں کروں گا. تواتر باللفظ ہے، تواتر بالمعنی ہے، تواتر طبقتی بھی ہے. بخاری کو ایک طبقے سے دوسرے طبقے نقل کرتے ہوئے چلے آئے. تواتر معنی بھی ہے، طبقتی. اللہ کی مرضی بھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے شاگردوں میں بہت سے شاگرد ہوتے ہیں، ایک ہی چمکتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے درجہ اصل کتاب بعد کتاب اللہ قرار پائی. اور ہر حدیث کو لکھنے کے لیے، ہر عنوان لکھنے کے لیے امام بخاری وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک حدیث لکھتے ہیں اور ایک عنوان لکھتے ہیں. شروع کتاب میں تو تم تھے نہیں میرے سامنے، میں وہاں کہتا میں جوڑوں گا یہاں سے وہاں تک. سب ایک حدیث کو لکھتے ہیں لیکن مشکل یہ پیش آ گئی. پہلا عنوان جو ہے باب بدء الوحی حدیث انما الاعمال بالنیات کا کوئی جوڑ نہیں. وہی عنوان ہے اخلاص کی حدیث کا کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے ترجمۃ الباب سے. سمجھا؟ اب اس کا رب جوڑنا پڑے گا. وحی کا آخری باب نظر الموازین القسط لیوم القیامہ سے جوڑنا پڑے گا. کیا ربط ہے اس پر؟ علامہ عینی کیونکہ حنفی بھی ہیں تو کہیں چھوڑا نہیں ہے، نقد کرتے چلے، حافظ پر نقد کرتے چلے. ان کو کہا کتاب غیر مرتب. قسطلانی نے جواب دیا کہ کتاب بخاری مرتب ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر لکھی گئی جو کتاب وہ غیر مرتب رہے گی، وہ مرتب ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کو لکھا تو اپنے 3 شیوخ کے سامنے پیش کیا. علی بن مدینی، علی 234 ہجری متوفہ، یحییٰ بن معین 233، احمد بن حنبل 241. تینوں نے کہا فاستحسنوا الا 4 احادیث فی البخاری. انہوں نے نقل نہیں کیا کتاب غیر مرتب. تو کتاب امام بخاری مرتب ہے. تو جو ہم تو اب مولانا نے بیان کیا ہوگا مرتب ہے اس لیے کہ حضرت بخاری کا مقصد پہلی ترجمہ باب سے وہی کہ عظمت و عصمت کو بیان کرتا ہے کہ وہی ایک عظیم شان سے ہے اور اس سے سارے احادیث آنے والی سب مستمد و محفوظ سارے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں پیدا ہوئے جو ان کا زمانہ تھا اس میں بھی مختلف فرق ضالہ کا دور تھا، خاص طور سے معتزلہ جو ہر بات کو عقل کے پیمانے سے ناپتے تھے. اپنی کتاب میں انہوں نے ان فرق ضالہ پر تردید کرتے چلے آئے ہیں. اب آخر میں معتزلہ پر رد کر رہے ہیں. بہت انہوں نے صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا. اس پر انہوں نے کتاب رد الجہمیہ کا، کتاب توحید رد الجہمیہ پورے ابواب میں انہیں پر تردید کرتے چلے آئے. یہ انہوں نے یہ باب جو مانا ہے باب قول اللہ نظر الموازین القسط لیوم القیامت، اس کو حضرت نے معتزلہ کی پر تردید کے لیے قائم کیا ہے. اس لیے کہ موازین اور میزان سے وہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد عدل ہے، مراد عقل ایک بات. کیسے نظر الموازین القسط لیوم القیامہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ موازین میزان سے مراد میزان ہی ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں. ایک تو معتزلہ پر رد ہے، دوسرے اہل سنت عقیدہ کی اس بات ہے. اب یہ موازین موزون کی جمع ہے اس لیے کہ بہت سے موازین ہوں گے اعمال کے لحاظ سے، اشخاص کے لحاظ سے. تو مان لیا جائے یا یہ تقریباً ہے، تفہیم بھی. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ جو ہے کثرت قوم نوح علیہ المرسلین، مرسلین جمع استعمال ہے نا تفخیم کے لیے. نوح علیہ السلام میں تنہا تھے تو موازین یہاں جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے تفخیم کے لیے. میزان ایک ہی جمہور علماء کی رائے ہے.
تو اول نظر موازین القسط یہ مصدر ہے، اسم جمع کا معنی ہے موازین عادلہ و موازین ذوات القسط، انصاف وہاں ہوگا، میزان قائم سارے اعمال کا وہاں پر وزن ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی مستثنا بھی ہے یا نہیں؟ علماء کی رائے یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام اور جو بھی مستثنا ہیں، اسی طریقے سے وہ مومنین جو جن کے ذمے کوئی معصیت نہیں ہے وہ بھی سیدھے جنت میں جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے 70,000 ایسے ہوں گے جن کی صفت یہ کیا ہے، ولا تطیرون ولا تطیرون ولا یسترقون، یہ بلا جو اللہ پر متوکل ہوں گے اور خاص صفات ہوں گے، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، مستثنا ہوں گے۔ تو اب یہ کہا قول نذر الموازین القسط لیوم القیامت فی یوم القیامت یا لحساب یوم القیامت۔ آگے ہے وانا اعمال بنی آدم قول یوزن بالاختصار، بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول کا وزن کیا جائے گا۔ یہاں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ان اعمال بنی آدم، اس کو حضرت امام بخاری نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اعمال بنی آدم، تو آگے قولہم یوزن، تو اقوالہم ہونا چاہیے تھا نا، اعمال ہے تو اقوال ہونا چاہیے تھا، قولہم کیوں؟ ایک جواب تو ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اعمال کا صدور جوارح و عادت ہوتا ہے، جمع استعمال، اور قول کا تعلق لسان سے، لسان واحد اس لیے، لیکن ابو الحسن قابسی کے نسخے میں جو نسخوں کی تحقیق ہوئی ہے اور حافظ نے بھی اشارہ کیا ہے، ان کے نسخوں میں اقوالہم ہے۔ اگر اقوالہم ہے تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، سمجھے؟ یہ اختلاف نسخ سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری اللہ اعمال بنی آدم و قول یوزن، سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ امام بخاری نے یہاں پر اعمال کی حدیث، وزن اعمال کی حدیث بخاری کی شرط پر نہیں ہے، وزن اقوال کی حدیث امام بخاری کی شرط پر ہے، اس لیے اس حدیث کو لا کر کیا کون حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان لسان ثقیلتان فی المیزان کو لا کر استدلال کیا ہے کہ جس طرح اقوال کا وزن ہوگا ویسے ہی اعمال کا وزن ہوگا۔ سوال یہ ہے کس چیز کا وزن ہوگا؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی عقل میں نہیں آتا ہے کہ اعمال تو اعراض ہے، اعمال کیسے اعراض کا وزن ہوگا؟ جمہور علماء کی رائے ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال ہی کا وزن ہوگا۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے کہ یہ دفاتر ہوں گے، وہ دفاتر جس اعمال لکھے جائیں گے ان کا وزن ہوگا۔ تیسرا قول یہ کہ اشخاص کا وزن ہوگا، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ٹانگیں پتلی تھی، لوگ مسکرانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کی ٹانگوں کی طرف کہ وزن بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، تو اشخاص کا وزن ہوگا۔ لیکن جمہور علماء کی رائے ہے کہ اعمال ہی کا وزن ہوگا، گرچہ اعراض ہے، ان کی سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا تھا، سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس وقت تو ہواؤں کا وزن ہو رہا ہے، بخار کا وزن ہو رہا ہے، تھرمامیٹر کے ذریعے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اعمال کا وزن ہوگا، کیسے ہوگا اللہ ہے۔ وَلَا اعمال بنی آدم وقول یوزن، یہاں یہ دلیل کے اعمال کا وزن ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ چلو چھوٹا لمبی بات قال مجال قسطاس، قسطاس اور قسطاس یہ کیا ہے؟ بندو کیا مانا؟ کیوں بندو نہیں؟ قسطاس یہ کہا گیا ہے کہ یہ معرب ہے، عدل و بالرومی، عدل کے معنی یہ معرب ہے یعنی عربی بنایا ہوا ہے۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب اتقان فی اقسام القرآن میں یہ لکھا ہے، بہت سے علماء کی رائے ہے کہ بہت سے الفاظ قرآن شریف میں معرب ہیں، لیکن امام شافعی اور بہت سے علماء اس کا انکار کرتے ہیں۔ بلسان عربی مبین، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اگر کہیں ہے تو توارد لغتین ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کا کوئی لفظ عجمی نہیں ہے، عربی۔
سمجھے. یقال القسط مصدر المقسط، یا تو کہہ لو مصدر المقسط کا مصدر تو نہیں ہے، تو یہ جواب دیا کہ مصدر المصدر ہے. یا والعادل وأما القاسط هو جائر، اس کے دونوں معنی آتے ہیں، عکس بھی آتا ہے، ظالم کے معنی بھی آتا ہے اور عادل کے معنی بھی آتا ہے. اس کی ترتیب آگے آگے جو حدیث جو آ رہی ہے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث دیکھو خبر کو مقدم کر دیا ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن، اس پر ترکیز کرنے کے لیے دو کلمے ہیں، دو اور محبوب ہیں رحمان کی طرف، ان کا پڑھنے والا اللہ کے محبوب بن جائے گا. کلمے بھی محبوب ہیں اور پڑھنے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جائے گا. خفیفتان علی اللسان، جو زبان میں بہت ہلکے ہیں لیکن میزان بہت بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، ابھی رات میں باتیں حضرت کیا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہوں. بحمدی حال کونی انا مشکور بحمدی، یعنی اس حال میں کہ اس پر کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے سبحان اللہ کہنے کی، ذکر کی، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس حال میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ کلمہ ذکر کی اللہ تعالیٰ توفیق دی. یہ حدیث گزر چکی، الفاظ میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مولانا نے کیا ہوگا، میں کچھ کہنا اور چاہ رہا ہوں، نہیں تو بات رہ جائے، میں کہہ نہیں پاؤں، بوڑھا آدمی. ہاں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے ذکر کی جو توفیق ہے اللہ کی طرف سے، جب توفیق ہو تبھی آدمی ذکر کر سکے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت میں ذکر شغل کرتا ہوں لذت نہیں آتی، کوئی فائدہ نہیں محسوس. حضرت نے جواب دیا تجھے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ تم کو اسی توفیق ہوئی. ایک مرتبہ کا اللہ کا نام لینے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ تم کو توفیق ہوئی، نہ توفیق ہو تو کر بھی نہیں سکتے تھے. تو اس لیے حضرت ثقیلتان فی میزان میں سبحان اللہ بحمدہ العظیم سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا حدیث انما الاعمال سے، اخلاص سے، اور خاتمہ کس پر کیا جا کر ذکر اللہ پر. تو ذکر اور اخلاص میں مناسبت، جب اخلاص ہوگا تو ذکر کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. ذکر اگر آئے گا تو اخلاص پیدا ہوگا. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 4 مطالبہ کر رہی ہے پڑھنے والوں سے، انتظار کر رہا ہوں. نمبر 1 یہ کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. اخلاص میں فرق ہے، اخلاص میں فرق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام صحابہ کرام میں حاصل تھا وہ اخلاص کی بنیاد پر. لیس لکثرۃ الاعمال لیکن شیء وقر فی قلبہ، ایک چیز ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، وہ اخلاص تھی. اللہ کو راضی کرنے کی کیفیت ان کے قلب میں، جس میں ان کے سارے صحابہ کرام مختار کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی لے جانا چاہتے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر کہ اپنا نصف اثاثہ لائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساری دولت، سارا مال بارگاہ نبوت میں حاضر کر دیا. فرمایا حضرت عمر کی ان کی ایک رات ایک دن کا عمل حضرت عمر میرے سارے اعمال کے برابر نہیں کر سکتے. پروانے کو شمع ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ایک تو یہ بھائی کہ ہم کو اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قال رب ابودار مرد حال سو، باتیں بنا چھوڑو، کسی اللہ والے کی بات پڑ جاؤ تو وہاں تم کو دین کی لذت معلوم ہوگی، حلاوت معلوم ہوگی، کیفیت معلوم ہوگی. نمبر 2 یہ بخاری شریف کو پیغام اتباع سنت کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لازم پکڑو، خاص طور سے اس زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے. اور وہ پکڑو جو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے. ان کے حالات پڑھ کے اللہ، آج کل تو میں سیرت نبوی کی 3 جلدوں میں لکھا ہے، آج کل خلفائے راشدین کی طرح اس میں جو ان کے حالات پڑھے میں نے پڑھانے کے بعد جو دیکھا میں نے کتابوں میں، ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، غزوہ صحیح ہے، آپ 70 زخم لگے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے میدان مارکے میں وہ لڑائی کر رہے ہیں اور کس طرح وہ جہاد کر رہے ہیں. ایسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایسی محبت تھی کہ وہ ان کو کچھ سوا اس کے سوا کوئی چیز نہیں سامنے. ان کا بڑا مقام تھا. یہ اتباع سنت کی بات ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آج کل سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے فضلاء اور مدارس والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اب پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں. میں اپنا سنا رہا ہوں. پڑھنے کے بعد بڑی غربت میں پڑھا تھا. مظاہر ندوہ بڑی غربت تنگ دستی کا زمانہ تھا. تو میرے اعزاء و اقارب نے یہ طے کیا کہ طب پڑھیں, طبیہ کالج, یا یہ کہ کپڑے کی دکان کریں. میں نے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا یہاں سے کہ حضرت میرا اعزاء یہ کہہ رہے ہیں. حضرت نے جواب چھپا ہوا ہے لکھا کہ تمہارے اس خط سے مجھے بوجھ ہوا. علم دین کا مقصد معاش نہیں ہے, معاد ہے. اور اگر دنیا میں دنیا حاصل میں نہ ہو تو اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے. لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکین, وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. اس لیے بھائی طلبہ سے میرا پیغام ہے, یہ بخاری کا پیغام ہی ہے کہ تم دین کو مقصد بناؤ, اتباع سنت, اخلاص, کسی اللہ والوں سے ربط. اگر یہ خصوصیات پیدا ہوئیں گے تو آپ چمکیں گے اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. میں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ذکر حفاظت کریں گے. علماء کی, قرآن شریف کی, حدیث کی, اسلامی علوم کی, مدارس کی اللہ نے حفاظت کر دی. اس لیے میں اس وقت اپنی صحت و حالات کے لحاظ سے لمبا بیان نہیں کرنا چاہتا. میں نے اس پر روشنی ڈال دی اور یہ بتا دیا کہ امام بخاری کو پیغام یہ ہے کہ آپ رحمت کا بھر کے جہاں بھر بچائیے, رحمت کا بھر کے جہاں بھر بچائیے. یہ عالم جل رہا برس کر بجائیے, عالم یہ جل رہا برس کر بجائیے. آپ کے اندر ایسا نور ایمان ہو, آپ کے اندر اس کی کوشش ہو, ہم میں بھی نہیں ہے, کوشش کریں کہ ہم بھی حلاوت ایمان کی پیدا ہو اور حدیث پاک کا نور قلب میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چمکائے گا, فخر میں چمکائے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا. اور آپ ندوۃ علماء اس وقت پورے عالم کی ضرورت ہے. اس لیے پورا عالم اس وقت محتاج ہے صحیح رہنمائی کا, اعتدال کا, وسطیت کا اور صحیح اصلاح پیش کر. جذبات سے کام نہیں, اور جذبات سے نہیں, عقل سے, حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ بتاؤ, حضرت مجدد عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر سے ٹکراؤ لیتے تو کامیاب ہوتے, جہانگیر کے مقابلے والے کامیاب ہوتے تھے. وہ کیسی حکمت کا راستہ اختیار کیا, انہوں نے حکمت کا راستہ اختیار کیا, پورا عالم بدل دیا. حضرت مجدد ثانی, حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے برکت سے ہمارے بدال کے علماء قائم, وہ صحیح فکر پر قائم. صحیح فکر کہیں نہیں ملے گا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راہ سے ایسی اقبال شفا کر رہے ہیں. ہم وہ آزاد اس زمانے میں 70 سال پہلے, اس وقت یہ حال. تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ندوۃ علماء, اس لیے قائم کیا گیا تھا. اس کے مقاصد میں یہ تھا اسلام کے پیغام کو عالم میں لے کے جائیں, ہم پہنچائیں وہاں. تو اس کے لیے ابھی حضرت مولانا رابع صاحب کی ذات گرامی آپ کے یہاں موجود ہے, آپ قدر کیجیے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. میں نے تو بڑے سیاسی ظالم حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے. یاد سے اپنی اللہ جل کا قسم کھا رہا ہوں, ان کی یاد آ کر دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. میں نے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, یا میں حضرت محمد یوسف صاحب کو دیکھا, شیخ کثیر میں حضرت شیخ الحدیث کی زندگی سے وہ ساری دنیا ٹوٹی پڑتی تھی. سارا عالم کہیں جو ہے نا, سارا عالم ٹوٹا پڑتا تھا. سچی سے یہ بھائی یہ ہمارے مدارس خاص طور پر علماء کا بڑا پیغام ہے. یہ درس حدیث ہے کہ آپ لوگ اپنے اصلاح کے طریقے قائم رکھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز اور بتاتا ہوں. امام غزالی نے اپنی کتاب لکھی احیاء علوم الدین. احیاء علوم الدین میں باب الجہاد نہیں ہے. باب الجہاد اس میں نہیں. امام غزالی نے لکھا جہاد بالنفس کو لکھا ہے. ضرورت تھی اس وقت اسلام کو کہ ایسی کتاب آئے, وہ ایسی گھر کے قلوب میں پیدا کرے کہ لوگوں کے اندر جہاد بالنفس یعنی اپنی نفس کی اصلاح, اور ایسی جیل تیار کر دی امام غزالی کہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس چھڑا نہیں سکتے تھے اگر یہ جیل تیار ہوتی امام غزالی کی کوشش. اگر پڑھ لو کتابوں میں دیکھ لو, اگر امام غزالی کی حول دین نہ ہوتی جس نے کہ پورے علماء میں گرمی پیدا کر رکھی تھی, محبت کی گرمی پیدا کر رکھی تھی, اس سے کوئی چیز صلاح الدین ایوبی کی ملی جس سے انہوں نے بیت المقدس چھڑایا. تو اس لیے اس کی ضرورت ہے اعتدال وسطیت کی, جو ہمارا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ طریقہ تھا.
اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ تو وہ اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ امام بخاری کا بھی پیغام ہے. اسی پر سب اکابر نے عمل کیا ہے, اسی پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے. اس سے زیادہ اس وقت میں جانے پر حاضر نہیں ہوں, ثقافی بہت ہوں, سفر کر کے آ رہا ہوں. اسی کو بھی بات ختم کر رہا ہوں. آپ کو دعا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہمارے سیارے تمہارے ساتھ فرما. یا اللہ تو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا ارحم الراحمین حدیث پاک کے الفاظ سے ہمارے قلوب کو منور فرما. قرآن پاک کے الفاظ سے قلوب کو منور فرما. یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت, مدارس کی علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے اسلاف کے طریقے کو باقی رہنے کی کوئی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت اسلامی پر ہم فرما. یا اللہ یہ بلا یہ وبا پیدا ہو گئی جس سے سارا عالم پریشان ہے. یا اللہ اس پر بلا وبا کو عالم اسلامی سے, حرمین شریفین سے اور ان سے اللہ دور فرما, عبادت فرما, رحم فرما, کرم فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جن دعاؤں کے لیے کھا اپنی چاہے کو حاجت پورا فرما. یہاں کے طلبہ مدرسین کی حفاظت فرما. یا اللہ حضرت مولانا گداری کی سب کو عطا فرما. یا اللہ ان کو صحت و عافیت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی ضروریات کے تکفل فرما. ہمارے مدارس کی ضروریات کے تکفل فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ عالم اسلامی کی حفاظت فرما. اس ملک میں صحیح شکل راج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما. پوری انسانیت پر رحم فرما, پورے عالم پر رحم فرما. یا اللہ جو بیمار ہو شفا عطا فرما. جو حاجت مند جائز حاجت پورا فرما. بے قصور یہ لوگوں کو رہا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, امام بخاری کی برکت سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری آل کی, اولاد کی, اجزا وقاری کی حفاظت فرما. سب کو دین کا پاک خدام در فرما. یا اللہ اپنے وقت کو ہم سب کا ایمان کا خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. لا الہ الا اللہ. کافی بڑی شان و شہادت گئی. میں طلبہ سن لیں میری طرف سے. میں انا اجیزکم کما اجاد مشایخ الکرام منهم امام شیخ محمد زکریا القادری المدنی رحمۃ اللہ علیہ, ومنهم شیخ حلیم اللہ سندونی رحمۃ اللہ علیہ, منهم الشیخ محمد یوسف النوری, ومنهم الشیخ محمد الفرداوی وغیر من العلماء الذين اجادوني برواية الكتب الستة وغيرها بشروط. فأنا أجيزكم بشروط من التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب عن البدع والخرافات والتمسك بطريق السلف الصالحين. اللهم وفقنا وإياكم بالعمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل منا منكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بہت مبارک ہو آپ سب کے لیے, اور حضرت کے لیے دعا برابر جاری رکھنا, دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے سائے کو قائم رکھے اور بار بار ہم سب یہاں آپ سے استفادہ کرتے رہیں. اور دارالعلوم کے لیے ایک بہت بڑی امانت اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے یہ آپ کی ذات گرامی. آپ سب مانا کے حق میں, ادارے کے حق میں, مانا رابطہ صاحب کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیے. اس کے برکات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ, اس سے فائدہ آپ کو پہنچے گا. اس کی فکر کریں. یہ ایک سعادت کی بات ہے. یہ رات میں ملاقات حضرت سے ہوئی اور اسی وقت حضرت سے اجازت لی گئی. آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت مولانا رابع صاحب رضی اللہ ناظم علماء کو اجازت دیں. حضرت سے جا کر کے 10:30 بجے رات میں اجازت لی. اسی لیے بہت سے لوگوں کو اطلاع بھی اس کی نہیں ہو سکی, لیکن ظاہر مقصود آپ ہی لوگ تھے کہ آپ کے سامنے درس و حضرت کا, اور اس سے آپ استفادہ کریں اور اس کی سعادت سے بہرور ہوں. اللہ کا فضل احسان ہے کہ حضرت نے خطیب خاطر قبول فرمایا اور بہت ممتاز درس ہوا ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے دروس حضرت کے ہوئے, آج کے درس میں خاص روحانیت, ایک خاص کیفیت اور ایک خاص انوار کا ظہور ہو رہا تھا. اور وہ باتیں حضرت نے فرمائی جو اس کے پہلے درس میں نے تو نہیں سنی تھی. حالانکہ برسوں سے میں آپ کے درس میں شریک ہوتا رہا ہوں
اور اس کی فکر کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خیر عطا فرمائے. سفر سے تشریف لائے تھے اور طویل سفر سے آئے تھے. ذوق بھی ہے، نقاد بھی ہے اور بڑھاپا بھی ہے، لیکن باطن جوان ہے. علمی اور فکری و ادبی جو شناخت جوانی کی تھی آج بھی الحمدللہ اس کی لہریں، اس کا تمول ہم سب کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح قائم دائم رکھے. ہم سب کی دعائیں ہیں اور ہم مشکور ہیں حضرت کے اور ان کے تمام رفقا کے تو اس موقع پر حضرت تشریف لائے اور آپ کو انہوں نے خطاب دیا، درس دیا. اللہ اس کے برکات سے ہم سب کو نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بخاری شرح کر دو 2 گھنٹہ ہوتا ہے کچھ کھانا پیتا اللہ کر دے گا. اللہ بھائی